السلام علیکم. ہلو، آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم. جی جی آواز آ رہی ہے. آپ سینٹر میں فون لگائیں. سینٹر سے فون ہوا. تراویح کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا. تراویح کے بارے میں ٹھیک ہے، آپ لائن پہ رہیے. اپنے شیخ صاحب کو ہم فون لگائیں. ٹھیک ہے، ممبئی سے بات کر رہے ہیں نا؟ جی جی جی. ہاں ٹھیک ہے، آپ لائن پہ رہیے. మీ కాల్ హోల్డ్ లో ఉన్నది, దయచేసి వేచి ఉండండి. आपकी कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा करें. Your call is on hold. Please wait. آج بغیر نام بتائے پہچان لیا بمبئی سے. ہلو، ہلو. ہاں ہلو. جی جی، آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الوہاب. جی، عبد الوہاب. عبد الوہاب. عبد الواسع. جی 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 جی. میری آواز بالکل صاف جا رہی ہے؟ آپ کی آواز تھوڑی سیلو آ رہی ہے. بالکل. جی 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 آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں ہاں ہاں. یہ پوچھنا کچھ مطلب اجازت ہے؟ مطلب بالکل بالکل. جی جی. ایکچولی میں بات دراصل یہ ہے کہ ابھی ایکچولی میں رمضان المبارک بالکل قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے. اور ظاہر سی بات، آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جب رمضان قریب آتا ہے تو بجائے یہ کہ لوگ عبادت کرنے کے بحث و مباحثے میں ملوث ہو جاتے ہیں. تو ابھی بات چل رہی تھی کہ بھائی یہ میں نے بھی کئی کتابیں پڑھی، جیسے تذکرۃ المناظرین ہو گیا جلد 2 میں، اسی طریقے سے صحیح ابن خزیمہ پڑھا، اس میں ترجمہ جو کیا گیا ہے اس میں فوائد وغیرہ لکھا گیا، اس میں کئی باتیں ہیں جو تشویش کا باعث بنی ہوئی. تو وہ یہ ہے کہ مطلب نماز تراویح یعنی قیام رمضان اور نماز تہجد یعنی قیام لیل، اسی طریقے سے نماز وطر، یہ تینوں جو نماز ہے، یہ کیا تینوں نماز ایک ہی نماز ہے؟ ہاں ایک ہی. یعنی تہجد کے معنی میں اگر لیں گے تو نماز وطر اس کے اندر آ جائے. اچھا. تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو مؤخر کرے گا تہجد کے وقت تک، تہجد کے ساتھ ملا کر پڑھے گا تو وہ 11 رکعت ہوں. نہیں مطلب نفس الامر میں نماز، یعنی یہ دیکھیے وطر تہجد یا تراویح کے ساتھ خاص نہیں، عام جیسے عشاء کی نماز کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے. ہاں ہاں ہاں. جو لوگ تہجد کا اہتمام کرنا چاہیں تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ مؤخر کریں، کیونکہ ایک رات سے 2 وطر نہیں پڑھی جا سکتی ہے. جی جی. تو اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ تہجد اور وطر یہ 2 الگ نماز ہیں. اگرچہ ان دونوں پہ قیام اللیل کا اطلاق ہوتا ہو، لیکن نماز تہجد اور نماز تراویح 2 الگ الگ نماز ہیں، اور اگرچہ دونوں جو ہے وہ فرض نہیں ہے. جی ہے کہ نہیں؟ الگ تہجد اور تراویح الگ نہیں ہے. تہجد اور وطر کی بات کرتا ہوں. جی 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 ہاں. تہجد اور وطر جو ہے وہ الگ ہے. جی جی جی. اگر کوئی تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کو مؤخر کر دے تاکہ تہجد کے ساتھ. جی. اب یہ تو بات کلیئر ہو گئی آپ سے اور ہماری گفتگو سے کہ تہجد اور تراویح 2 الگ الگ نماز ہے، اگرچہ دونوں نماز پہ قیام اللیل کا اطلاق ہوتا ہے. ہاں. اب نام ہے سب مختلف نام. ہاں لیکن تہجد اور وطر جو ہے 2 الگ الگ نماز ہے، اگرچہ اس پہ قیام اللیل کا اطلاق ہوتا ہے. تو ہم نے تو بات کلیئر کر دیا، آپ بھی بات کلیئر کر دیا. اب آتے ہیں تراویح کی طرف. یہ جو تراویح اور تہجد ہے، تو کیا تہجد جو نماز تہجد ہے وہی نماز تراویح ہے، یا جو نماز تراویح ہے وہی تہجد ہے؟
हाँ नहीं, अगर उसको आप तहज्जुद से पहले पढ़े तो तरावी कही जाएगी, तहज्जुद के वक्त में पढ़ेंगे तो तहज्जुद का यानी मौक़ करके अगर आप पढ़ेंगे तो तहज्जुद कही जाएगी। अच्छा अच्छा, इसमें वक्त मुअख्खर और वक्त मतलब अव्वल की बात है। जी जी, अगर अव्वल वक्त में पढ़ेंगे तो तरावी है, आखिर वक्त में पढ़ेंगे तो तहज्जुद है। इशा के बाद पढ़ने आप तो वो तरावी रहेगी, अगर आप उसको मौक़र करके तहज्जुद के वक्त में पढ़ें। हाँ, और दूसरी बात यह है कि तहज्जुद में सोना भी गालिबन चाहिए, सो करके पढ़ना चाहिए उसको। हाँ, तो कर अफजल तो वही है। हाँ, अगर आप उसको तो भी अव्वल वक्त में पढ़ें, जैसे तहज्जुद और तहज्जुद का जो वक्त है, तहज्जुद के वक्त का तय्युन होता है वो मगरिब से और फजर के दरमियान में जो है आखिर वक्त तहज्जुद का अगर वक्त में आप तो इशा खत्म होते ही जो है उसका वक्त शुरू हो जाता है। जैसे अगर आप अगर आज के वक्त हिसाब करें से जो 7 बजे से होती है, तो अगर आप तहज्जुद का वक्त शुरू देखेंगे तो 11:30-12 बजे या 12:15 बजे शुरू हो जाता है। तो अगर कोई पढ़ना चाहे अगर जो समझे कि वो जाग रहा है और किसी वजह से जो है 12 बज चुके हैं और उसके लिए मुमकिन नहीं कि तहज्जुद के वक्त तक पढ़ सके, तो वो पढ़ ले और फिर सो जाए तो वो तहज्जुद के हिसाब से आ जाएगा। हाँ, मतलब यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है आपकी बातों से कि तहज्जुद और क्या बोलते हैं कि तरावी, इन दोनों में फर्क ये है कि अगर अव्वल वक्त में पढ़ेंगे तो वो तरावी है और आखिर वक्त में पढ़ेंगे तो वो तहज्जुद है। और तरावी के लिए अफजल वक्त जो है वो शुरू ही है और तहज्जुद के लिए अब अफजल वक्त आखिर है कि नहीं, रात का आखिर हिस्सा। तरावी के लिए अफजल वक्त का कोई ऐसा वो नहीं है, अफजल गैर अफजल का नहीं, क्योंकि तरावी जो अक्सर उलमा और तमाम आवाम का जो ये तरीका जारी है वो अव्वल वक्त में ही पढ़ते हैं और ये तवातुर से साबित है। वो तो इशा के साथ, और ये तवातुर से साबित है ना, और तवातुर एक बहुत बड़ी दलील है। हाँ, तो तवातुर एक बहुत बड़ी दलील है, तो गोया कि इसमें उम्मत का इजमा हो गया अव्वल वक्त में पढ़ना तरावी को। तो पता चला, हाँ, तो पता चला कि तरावी अव्वल वक्त में पढ़ना अफजल है और तहज्जुद जो है आखिर वक्त में पढ़ना अफजल है। और दूसरी बात ये भी है कि क्या कहते हैं कि तरावी पढ़ने के बाद भी इंसान तहज्जुद पढ़ सकता है। देखिए, ये अगर नफिल के माना में ये नफिल है ना, हाँ, तो नफिल तो है ही, तहज्जुद तो नफिल ही है ना। हाँ, तो उसमें गुंजाइश है, तो उलमा जो है 11 से जायज़ डालते हैं, उनका यही कहना है कि नफिल है, इसमें आप तो चाहे पढ़े। हाँ, तो वही बात है, मैंने फतावा नजीरिया में भी पढ़ा है कि मतलब अगर तरावी के बाद इंसान मतलब तहज्जुद पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। वैसे भी उसमें लिखा है कि तहज्जुद का अफजल वक्त जो है वो आखिर वक्त ही है। हाँ, तो इससे भी पता चल रहा है कि नमाज़ें नफिल है। हाँ, नफिल तो है। हाँ, अच्छा, दूसरी बात, अच्छा, दूसरी एक फर्क है, सुन्नत और नफिल का फर्क है। अगर सुन्नत आप तलाश करने जाएं तो वहाँ जो है सुन्नत 11 रकात ही रहेंगे, यही सही हादिस साबित है। हाँ, अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसमें कोई रुकावट नहीं, हम ये नहीं कहेंगे गलत है, लेकिन सुन्नत और अफजल की बात जब आएगी तो फिर 11 ही कहेंगे। नहीं, तो यहाँ पे अगर सुन्नत की बात आप करेंगे तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो तहज्जुद पढ़ेगा मतलब नमाज तरावी के बाद तो वो गैर सुन्नत पढ़ रहा है, गैर सुन्नत के खिलाफ कर रहा है, इसका मतलब नफिल समझिए। हाँ, तो तहज्जुद तो नफिल है ही, तहज्जुद तो नफल है ही, वो तो है ही कि भाई तहज्जुद तो नफल है ही। कौन कहता है कि वो मतलब फर्ज है या वाजिब है? नहीं, जैसे अगर चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है ना तरावी का मामला, तो उस एतबार से से और सहाबा से भी साबित है। अच्छा, सुनिए, मुझे आप ये बता दीजिए कि मतलब ये क्लियर कर दीजिए कि क्या बोलते हैं कि तरावी की जो नमाज है जिसको क़याम रमजान कहते हैं,
اور تہجد کی جو نماز ہے جس کو قیام اللیل کہتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ قیام اللیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی فرض ہوئی تھی کہ نہیں؟ آپ کے لیے تو معاملہ الگ ہی ہے جی آپ کے لیے معاملہ الگ ہی رہا. آپ جو نفل پڑھ لیتے تو وہ آپ کے لیے جو ہے واجب ہو جاتا, آپ اس کا پورا اہتمام کرتے. نہیں میں یہ بول رہا ہوں کہ قیام اللیل, یہاں میں قیام رمضان کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں پہ قیام اللیل جس کو تہجد کہتے ہیں. تہجد کی نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی فرض ہوئی تھی یا ہمیشہ وہ نفل ہی تھی؟ نہیں آپ کے لیے تو فرض کی ہے. ہاں میں نے ایک حدیث بھی پڑھی ہے غالباً, ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ مسلم شریف میں بھی ہے اور نسائی شریف میں بھی ہے, بہقی شریف میں بھی ہے. اور نسائی شریف کا جو حدیث نمبر ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق وہ 1612 ہے, اور وہ باب قیام اللیل میں ہے. باب قیام اللیل وہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مطلب ان سے جب پوچھا گیا نبی کریم کی نماز قیام اللیل کے بارے میں, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے سورہ مزمل کی شروع آیت نہیں پڑھی؟ سمجھے؟ تو اس کا مفہوم, تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نماز تہجد یعنی نماز قیام اللیل فرض تھا شروع میں, اور پھر بعد میں جا کر کے وہ نفل بن گیا. جی تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ تہجد کی نماز رسول کریم پہ جو ہے فرض تھی پہلے, بعد میں وہ نفل بن گئی. اب یہاں سے یہ مطلب مسئلہ کلیئر کرنا ہے کہ نماز تراویح یعنی قیام رمضان, کیا نبی پہ قیام رمضان کا بھی فرض ہوئی؟ رمضان کیا بول رہے ہیں آپ؟ قیام رمضان یعنی تہجد کی نماز. جی نہیں میں کیا بول رہا ہوں, سنیے ایک منٹ وہ جلدی میں نکل گیا. قیام رمضان یعنی نماز تراویح. نماز تراویح کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض ہوئی تھی؟ نہیں فرض جیسا آپ نے جو حدیث سنائی اگر وہ صحیح ہے ثابت ہے. اب مسلم شریف میں ہے تو صحیح نہیں ہے, کیسی بات بول رہے ہیں؟ مسلم کی روایت اگر ہے تو وہ بالکل مسکرا رہے گی, اس میں تو دو رائے نہیں ہے. جی تو اگر وہ ہے تو وہ تو نفل ہے, ہمیشہ ہی نفل رہے گی, چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو. نہیں میں کیا بول رہا ہوں کہ مطلب آپ سمجھے نہیں, میں نے یہ ثابت کیا اس حدیث سے کہ قیام اللیل یعنی نماز تہجد رسول کریم پہ فرض تھی, بعد میں وہ نفل بن گئی. لیکن پوری ذخیرہ حدیث ہم نے اگر دیکھا یا آپ کے پاس ہے کوئی تو مجھ کو بتا دیجیے. جہاں تک میں نے پڑھا میں نے کوئی ایسی حدیث نہیں پائی جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ قیام رمضان یا نماز تراویح رسول کریم پہ پہلے فرض تھی. اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اس میں تو ثابت نہیں. ہاں کوئی حدیث تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ نماز تہجد الگ ہے, نماز تراویح الگ ہے. نماز تراویح جب سے مشروع ہوئی وہ نفل ہی رہی, وہ کبھی فرض ہوئی نہیں تھی. اور نماز تہجد جو ہے وہ جب مشروع ہوئی تھی تو فرض تھی, بعد میں وہ جا کر کے نفل بن گئی. اس سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے مسئلہ کہ نماز تراویح ایک الگ نماز ہے اور نماز تہجد ایک الگ نماز ہے. جی آپ فرمائیے. ہلو, اصل آپ کا مدعا کیا ہے وہ ذرا واضح ہو جائے. میں یہ صاف کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ نماز میں نے پڑھا ایک کتاب کیا بولتے ہیں کہ تذکرۃ المناظرین, تو اس میں لکھا ہے کہ تذکرۃ المناظرین جلد 2 اس میں لکھا ہے ایک مطلب جماعت اہل حدیث جو مطلب ہیں ان کے ایک مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ نماز وتر, نماز تراویح اور نماز تہجد تینوں ایک ہی نماز. اب یہاں پہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی
تو یہاں سے تو یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ نماز تہجد نبی پہ فرض ہوئی تھی، اور کسی بھی حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ نماز قیام رمضان یعنی نماز تراویح نبی پہ فرض ہوئی تھی. تو پتا چل رہا ہے کہ دونوں الگ نماز ہیں. جی فرض ہوئی تھی پھر تبدیل ہو گئی، یہ اس حدیث میں بتا رہے ہیں آپ. ہاں جی ہاں بالکل ہے، میں نے آپ کو نمبر بھی بتا دیا، آپ دیکھ لیجئے. قیام رمضان میں ایسا ثابت نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں قیام رمضان میں اگر ہے ایسا کہیں میں کہ اگر قیام آپ تہجد اور قیام رمضان یہ دونوں میں فرق اس حدیث سے ثابت کر رہے ہیں کہ وہاں فرض ہوئی تھی، یہاں فرض ہونے کی بات ثابت نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جی 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 آپ کے نظر میں اگر کوئی ایسی حدیث ہے جس میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل جو تھا وہ تو تہجد کا تھا ہی. تہجد تو رسول کریم ہمیشہ پڑھتے ہی تھے الحمدللہ. رمضان میں تہجد کو اور تراویح کو دونوں کو الگ کر رہے ہیں. نہیں میں یہی تو بول رہا ہوں، تبھی تو علماء کرام نے یہ جواز رکھا ہے کہ نماز تراویح کے بعد تہجد پڑھ سکتا ہے. اگر ایسا ہوتا کہ نماز تراویح ہی نماز تہجد ہوتی تو پھر نماز تہجد کی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ پھر اس سے سنت کی مخالفت ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ثابت ہے تہجد رمضان یا غیر رمضان میں وہ تہجد ہی میں پڑھا کرتے تھے. ہاں جو ہے تراویح عشاء کے بعد جو ہے عشاء کے بعد تہجد کا اہتمام نہیں تھا. آپ اہتمام جو تھا وہ تو ہمیشہ کے لیے ایک ہی تھا، وہ تہجد کا وقت. ہاں تہجد کا وقت، وہی تو بول رہے ہیں نا، وہی تو ہم بھی بول رہے ہیں، وہی تو ہم بھی میں یہ مطلب یہ حدیث جو ہے نا، یہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی، حدیث کا نمبر بھی شاید میں نے آپ کو بتایا نسائی شریف کا، جو باب قیام اللیل میں ہے کہ نماز تہجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا. آپ جو ہے تہجد کے وقت ہی تہجد پڑھتے. اچھا ایک بات اور بتائیے، اس سے میں آپ کو اور تھوڑا میں آپ کے لیے بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ نماز تہجد جو ہے، ہلو ہلو جی ہلو